حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام سامعین محترم، شدید گرمی کی وجہ سے وقت کے اختصار کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اللہ کی دی ہوئی فضل سے توفیق سے بیان کروں گا. سب مل کے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی برکت سے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. حدیث کی برکت سے اللہ ہمارے علم و عمل میں ایمان میں ترقیاں پیدا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں. ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں حدیث کی ساری کتابوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی جتنی باتیں یہ ابو ہریرہ نقل کر رہا ہے اتنا اور کوئی صحابی نقل نہیں کر رہا. یعنی ابو ہریرہ نے پیارے پیغمبر کی زندگی میں جتنی ماحول صحبت اپنائی ہے اتنا وقت اتنی صحبت کسی اور کو نہیں ملی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کا غصہ بھی صحیح دیکھا، پیارے پیغمبر کی خوشی اور جمال بھی صحیح دیکھا. یعنی جس موقع پر پیارے پیغمبر غصے ہوئے ابو ہریرہ موجود تھے، جس موقع پر پیارے پیغمبر ہنس کے مسکرا کے بات کرتے تھے ابو ہریرہ موجود ہوتے تھے. ابو ہریرہ کو پیارے پیغمبر سے زیادہ محبت تھی. پیارے پیغمبر کو اپنے صحابہ سب سے اور ابو ہریرہ سے بہت بڑی محبت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں میرے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ کیا تھا؟ ابو ہریرہ مجھ سے زنا ہوا اور زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس بچے کو مار ڈالا. ابو ہریرہ مجھ سے زنا ہوا، زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا اور بچے کو میں نے مار ڈالا اس لیے کہ برادری کی ناک کٹ جائے گی، برادری مجھے تہمت دے گی، میرے لیے بھی مسئلہ، برادری کا بھی مسئلہ. بچہ تو مار ڈالا، زنا تو ہو گیا، خاندان کی فکر لگ گئی، لیکن آخر مرنا بھی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشگی بھی ہے. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اگلا مجھے مسئلہ بتا قرآن کے اندر میرا بھی کوئی معافی کا حل ہے یا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے مسئلہ سنا کہ عورت کہہ رہی ہے مجھ سے گناہ ہوا اور پھر گناہ کے صلے میں بچہ پیدا ہوا اور بچے پر میرا یہ گناہ کہ میں نے اس کو بھی مار ڈالا اور پھر تڑپتی ہوئی فکر لائق ہوئی تو میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. یہ ابو ہریرہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں میری معافی کی بھی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ نے سوچا کہ اگر گناہ ہے تو ذات کا بھی ہے کہ گناہ کیا اور گناہ حد سے تجاوز کر کے ذات سے آگے بڑھ کے بچے کو بھی مار ڈالا. کتنا بڑا گناہ، ذاتی اپنا گناہ کہ بچے کا مار ڈالنا، حد سے بڑھ کے گناہ یعنی ذات سے بھی باہر، اور پھر اتنا بڑا گناہ. ابو ہریرہ عرض کرنے لگے اگر آپ نے معصوم بچے کو بھی مار ڈالا ہے تو آپ کی معافی کی قرآن اسلام میں کوئی صورت نہیں. پریشان ہو گئی عورت واپس جاتی ہے. ادھر یہ عورت پریشان ہے کہ میری معافی کی کوئی صورت نہیں ملی. ابو ہریرہ نے مجھے مسئلہ بتایا لیکن میرا حل نہ نکلا. حضور ابو ہریرہ
بڑے موجود ہیں، میں ان سے بھی مسئلہ پوچھ لوں؟ ان کے سامنے تو چلو میں بڑا ہوں کہ صحابی ہوں، اور مجھ سے بڑے تو پیغمبر ہیں، پیغمبر سے مسئلہ پوچھ لوں۔ فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کرتے ہیں، ابو ہریرہ دوڑ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کل کی کارگزاری مجھ سے سن لیجئے۔ ابو ہریرہ سنا کل کا کیا واقعہ؟ تو بڑی کارگزاریاں سنایا کرتا ہے، کبھی تو کھجوروں کے ڈھیر پہ بیٹھتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، تجھے آیت الکرسی بھی سکھا دیتا ہے، تو بڑی کارگزاری والا ہے، اور کبھی تو کل کی کارگزاری سنانے آج آ چکا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر مسئلہ تو میں نے عورت کو بتا دیا، لیکن اب فکر مجھے یہ لگی ہے کہ آیا میں نے مسئلہ صحیح بتایا ہے یا صحیح نہیں بتایا؟ اگر صحیح بتایا تو میری دنیا آخرت بن گئی، اگر مسئلہ میں نے صحیح نہیں بتایا تو کل قیامت کے دن میرے گریبان کو یہ عورت پکڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھی آخرت کی فکر لگی ہے، اس عورت کو بھی آخرت کی فکر لگی ہے، میں محمد رسول اللہ بھی امت کو آخرت کی فکر دلا رہا ہوں۔ جس آدمی کو فکر آخرت لائق ہو جائے، جس آدمی کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، اس کے مسئلے اللہ آخرت میں تو حل کرنا ہی ہے، دنیا میں اللہ حل کر کے دے گا۔ اچھا حل کرتا ہے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کا عورت کا مسئلہ تھا، آپ نے مسئلہ بتایا اپنی طبیعت پر، شریعت پر، لیکن جبریل امین آئے اور جبریل امین نے قرآن کی آیت سنا دی۔ جس آدمی نے اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، قتل بھی جان بوجھ بھی کسی کو نہ کیا، زنا بھی نہ کیا، یہ تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر قتل بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گیا، اور نمبر 3 زنا بھی ہو گیا، صدق کے دل سے توبہ کرنا اس کا کام ہے، معاف کرنا میرے رب کا کام ہے۔ ابو ہریرہ مسئلہ تو نے بھی ٹھیک بتایا، لیکن ابھی جبریل نے آ کے مسئلہ اور بتا دیا۔ اب اللہ کا قانون ہے، اللہ مسئلہ بتانے والے ہیں، اللہ کریم نے یہ آیت دے دی والذین، میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جان بوجھ بھی کسی کو قتل کرتے نہیں، ولا یزنون، زنا کرتے نہیں، تو میرے نیک بندے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو زنا کرے، جو شرک کرے، جو قتل کرے، یہ تو بہت بڑے گناہ میں پہنچ گیا، یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اس کو عذاب ملے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اس عذاب میں یہ رہے گا ذلیل بن کے ہمیشہ رہے گا، قتل کی سزا بھی لے گا، مشرک ہے تو ہمیشہ جلتا رہے گا، اور زنا کی سزا بھی لے گا، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، لیکن ہاں الا من تاب، جس نے گناہ کو گناہ سمجھ لیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا، آخرت کی فکر نے اس کو تڑپا دیا، اب آ کے توبہ کرتا ہے، الا من تاب، توبہ کر دیا، وآمن، ایمان بنایا، وعمل صالحا، آئندہ یہ عمل نقی نیک کرتا رہا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ابو ہریرہ مسئلہ بتاؤ اس عورت کو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ربا کل تو وہ خود آئی تھی، اس کی تڑپ تھی، آج تو نے مجھے مسئلہ بتانے کے لیے مجھے تڑپا دیا، اب میری تڑپ ہے کہ وہ عورت مجھے مل جائے، گھر گھر میں دستک دیتے ہیں، گلیوں گلیوں میں پھرتے ہیں، کب وہ عورت ملے گی، جب تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، عورت ملی کوئی نہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں، پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، عورت پھر دروازے پہ آئی، ابو ہریرہ میرے مسئلے کا کیا حل بنا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مائی صاحبہ میں نے تو مسئلہ بتایا، تیرا کوئی حل نہیں، پر میرے رب نے قرآن کی آیت
مسئلے کون حل کرتا ہے جی؟ اللہ۔ اللہ کریم نے یہ مسئلہ دیا، آپ بیٹے بتا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا شرک نہ کرنے والا، قتل نہ کرنے والا، زنا نہ کرنے والا جو میرا نیک بندہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کام بھی ہو جائے، شرک میرے بندے سے ہو جائے، زنا میرے بندے سے ہو جائے، قتل میرے بندے اور بندی سے ہو جائے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ گناہ کو جب گناہ سمجھ لیا، آ جائے رب کے دربار میں، توبہ کرنا اس کا کام ہے۔ صرف یہی گناہ نہیں، زندگی کے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیوں میں بدلنا رب کا کام ہے۔ عورت کہتی ہے الحمدللہ، شکر ہے کہ قرآن میں میرا بھی نام آ گیا، اگر یہ میرا نام نہ آتا۔ ابو ہریرہ مسئلہ سن کے جانے لگی، میں نے کہا یہ حسن آگ میں جائے گا کیا فائدہ، یہ ہڈیاں آگ میں جائیں گی کیا فائدہ، یہ سوچیں آگ میں جائیں گی کیا فائدہ، یہ ہاتھ پاؤں آگ میں جائیں گی کیا فائدہ۔ مجھے تو بالکل نا امیدی ہو گئی تھی کہ میری بھی کوئی معافی ہے یا نہیں، اور جہاں بندہ نا امید ہوتا ہے وہیں سے امید لگ جایا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کے سامنے یہ عورت آتی ہے، ابو ہریرہ اس کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں، اللہ قرآن کی آیت دے دیتے ہیں، یہ واقعہ ہمارے نبی کے زمانے کا، یہ واقعہ ابو ہریرہ کے سامنے آنے والا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عورت آتی ہے، اے اللہ کے کلیم پیغمبر، مجھ سے زنا ہوا، زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو مار ڈالا، کیا بتاؤ میرے لیے کوئی معافی کی صورت بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، علم کے بہت بڑے پہاڑ ہیں، شریعت کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، او اللہ کی بندی اٹھ جا، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ جلال میں آ جائیں، اللہ کا غضب آ جائے، اللہ کا غصہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، میری اوپر بھی پریشانی پڑ جائے گی، تجھے بھی سزا مل جائے گی۔ اٹھ جا، دربار خالی کا، زنا کرنا تجھے کچھ چھوٹا عمل نظر آ رہا ہے، پھر معافی مانگتی ہے۔ نمبر 2، بچے کو تو نہیں مارا ڈالا، اس کا کیا قصور تھا؟ لوگوں سے ڈرتی پھرتی ہے اور اللہ سے نہیں ڈری۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال والے تھے نا، نامے پارے میں آتا ہے اپنے بھائی کی جب داڑھی اور بال پکڑے نا تو بھائی نے ایک ہی لفظ کہا، اے میری ماں کے بیٹے، تو شفقت آ جائے گا۔ یوں نہیں کہہ سکتے تھے ارے بھائی کیا کرتے، اور حل کوئی نہیں۔ چہرے کا جلال جب دیکھا، اللہ کے معاملے میں تو پیغمبر بڑے سخت ہوتے ہیں، نرمی نہیں کرتے، نرمی تو اپنے حق میں کرتے ہیں۔ جو ہی سختی دیکھی نا تو بھائی کیا کہنے لگے، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، میری ماں تیری ماں شریف، ماں کا واسطہ مجھے نہ مارو، سختی نہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے۔ اس جلال میں آئے کہ عورت جب جانے لگی، موسیٰ علیہ السلام جلال میں غصے میں، اللہ کریم نے جبریل بھیجا، جبریل دوڑ کے جا، موسیٰ کو تسلی جا کے دے، آپ نے مسئلہ اپنی طبیعت شریعت پہ بتایا ہے، اور میں رب ذوالجلال مسئلہ اپنی خدائی پہ بتا رہا ہوں۔ یا رب مسئلہ میں نے بتایا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، ٹھیک بتایا آپ نے، اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں، ٹھیک بتایا آپ نے، اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، ٹھیک بتایا آپ نے، اللہ تو کیا مسئلہ بتاتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، اس عورت کو بتا دو تو نے زنا کیا، گناہ بڑا ہے، تو نے زنا کرنے کے بعد بچے کو مار ڈالا، گناہ بڑا ہے، تو خود کہتی ہے زمین سے بھی بڑا گناہ ہے، تو خود کہتی ہے آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے، موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہے، لیکن میں رب ذوالجلال عرض کرتا ہوں وقت ایسا آئے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوں گی، ایک امت نماز پڑھنے پہ درجہ بڑھا لے گی، لیکن جب نماز چھوڑ دے گی اس سے بھی بڑی مجرم بن جائے گی۔ ایک امت ایسی آئے گی بھائیوں جن پہ نمازیں اللہ کی طرف سے فرض ہوں گی، اور وہ جب نمازیں پڑھیں گی تو درجہ بہت بڑا ملے گا، اور جب وہ نماز چھوڑ بیٹھے گی تو
اتنی بڑی مجرم اللہ کی نظر میں ہوگی کہ اس عورت سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز۔ آدم علیہ السلام کی پریشانی دور ہوئی، جب پیدا ہوئے تو اندھیرا تھا، تھوڑی دیر انتظار کیا، اندھیرا اللہ نے ختم کیا، کہا ربا ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی ہاتھ مجھے نظر نہیں آتا، اب تو نے اتنی اچھی روشنی لے آئی، 2 رکعتیں پڑھی، فجر کا وقت تھا۔ خالق کی کائنات کو اتنا پسند آیا اپنے بندے کا شکر ادا کرنا، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاءوں کا زمانہ گزارتے جب بات آئی میری آپ کی قسمت میں، اللہ نے فجر کو فرض قرار دیا۔ وہ شکرانہ پڑھتے ہیں، آپ فرض پڑھتے ہیں، شکرانہ اور ہوا کرتا ہے، فرض اور ہوا کرتا ہے۔ شکرانہ نہ پڑھیں گناہ کوئی نہیں ہے، فرض نہ پڑھیں مجرم بن جائیں گے، جہنم جانا پڑے گا۔ فرق آیا کہ نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا رب ذوالجلال نے مجھے قربانی کا حکم دے کے کامیاب کیا، میں سے لائی گئی نہیں، نمبر 2 میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے بغیر ذبح ہونے کی ذبیح اللہ رتبہ دے دیا، نمبر 3 نادیناہ یا ابراہیم، مجھے اللہ نام دے کے بڑے ادب سے پکار کی آواز دی، اور نمبر 4 ایک جانور کو میرے بچے کے بدلے میں ذبح کر کے مجھے قربانی کا ثواب دے دیا۔ اتنی 4 نعمتیں۔ ابراہیم علیہ السلام ظہر کا وقت تھا، دوپہر تھی، قربانی کا وقت ہی ہوتا ہے نا، تو اس وقت قربانی کے لیے جب 4 نعمتیں نظر آئیں کہ مجھے کامیاب کیا، پھر بدلے میں جانور دیا، پھر میرے بیٹے کو بغیر ذبح کے ذبیح اللہ بنایا، اور مجھے رب نے نام لے کے پکارا، ساری دنیا کو قرآن بنا دیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ آئے گا، پڑھتے جاؤ۔ اس خوشی میں 4 رکعتیں پڑھی، شکرانہ پڑھا، میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمارے لیے ظہر کے فرض قرار دے دیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کا اندھیرا دیکھا، دریاؤں کا اندھیرا دیکھا، رات کی تاریکی دیکھی، بادل کی تاریکی دیکھی۔ یونس علیہ السلام نے باہر آ کر 4 رکعتیں ادا کی، ربا بادل کا اندھیرا، دریاؤں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سارے اندھیروں سے تو نے مجھے بچایا، میں شکرانے کے طور پہ 4 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں 4 رکعتیں شکرانے کے لیے پڑھی، اللہ نے ہمیں عصر کی نماز سارے نبیوں کے بعد آخر میں ہمیں دے۔ یہ خوبی تھی تو تب رب نے سنبھال کے ہمارے لیے رکھی نا۔ داؤد علیہ السلام پہ کوئی خوشی آئی تو انہوں نے 4 رکعتیں نیت کی، درمیان میں اللہ کا کوئی خوف ایسا طاری ہوا، 3 رکعتیں پوری ہوئی، 4تھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے 3 رکعتوں کو ہمارے لیے نماز بنا دیا۔ رب تیرے سمجھانے پہ قربان۔ بہرحال ایک اللہ کا نظام ہے، میرا اللہ نظام چلا رہا ہے۔ ابو ہریرہ کے لیے مسئلہ بنا، اللہ نے ابو ہریرہ کو بھی تسلی دی کہ ابو ہریرہ چھٹی آیتیں سن، اور اللہ نے ابو ہریرہ کے سامنے اس عورت کو بھی تسلی دی کہ دیکھ گناہ پر فکر کرنا بہت بڑی بات ہے، جب تو فکر کر بیٹھی میرے رب نے فکر والی آیت دے دی، آ توبہ کر، مسئلہ میں حل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جب بات آئی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی شریعت بتائی کہ تیرا گناہ بہت بڑا ہے، ابو ہریرہ نے بھی وہی بات بتائی تھی تیرا گناہ بہت بڑا ہے، ادھر بھی مسئلہ رب نے حل کر دیا، کون پوچھے، ادھر بھی مسئلہ میرے رب نے حل کر دیا۔ موسیٰ زنا کیا، زنا سے بچہ پیدا ہوا، بچے کو مار ڈالا، بڑا گناہ تجھے نظر آ رہا ہے، میں رب کو جب نماز چھوڑتا ہے نمازی یہ بہت بڑا گناہ نظر آ رہا ہے، تو نماز چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ ابو ہریرہ کا بھی کس نے حل کیا، اور مائی صاحبہ کا بھی مسئلہ کس نے حل کیا، اور موسیٰ کلیم اللہ تھے، مسئلہ کس نے حل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عورت کا بھی مسئلہ ضرورت کس نے پوری کی، اللہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میری امتی، اگر تجھے چاہت ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، اگر تیری چاہت ہے کہ میرے رزق میں بھی برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ بری موت مجھے نہ ملے، اتنی بہترین بات یہ سن،
حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب علی یہ خوشخبری لوگوں کو سنا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، نمبر 2 چاہتا ہے میرے رزق میں بھی برکت ہو، نمبر 3 چاہتا ہے کہ خاتمہ اچھا ہو، بری موت مجھے نہ ملے، تو 2 کام کرنا اس کا کام ہے، 3 خوشخبریاں دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ عمر کون بڑھائے گا جی؟ انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق کون بڑھائے گا جی؟ اللہ۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا برے خاتمے سے کون بچائے گا؟ اللہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام میرا اللہ کرے گا، 2 تو تم کرو نا۔ کون سے 2 کام کرو گے؟ ابو ہریرہ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان بندوں کو خوشخبری سناؤ، اگر چاہتے ہو عمر زیادہ ہو، اگر چاہتے ہو رزق میں برکت ہو، رزق بھی زیادہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ برے خاتمے سے بھی بچ جائیں تو پھر 2 کام کر لو۔ پہلا کام فلیتق اللہ، ہر معاملے میں رب سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو، اور نمبر 2 جس کو رب نے تجھ سے جوڑا ہے اس کو نہ توڑو۔ جس کو رب نے تجھ سے بھائی بنا دیا تو بھائی بنا کے رکھو، بیٹا بنا دیا تو بیٹا بنا کے رکھو، بیوی بنا دیا تو توڑ پیدا نہ کرو، محلہ دار بنایا تو توڑ پیدا نہ کرو، خاص کر کے مسلمان بھائی کلمہ گو ہے تو اس کا توڑ نہ لاؤ۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر، گناہ نہ کر۔ نمبر 2 وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کر، قطع رحمی نہ کر۔ اس رشتے نے اللہ کے سامنے سوال کیا تھا، میرے اللہ جی تو مجھے دنیا میں بھیجتا ہے، رشتہ داری یہ رشتہ تو مجھے دنیا میں بھیجتا ہے، تیرے بندے تو بڑے سخت ہیں، یہ غصے میں مجھے توڑ ڈالیں گے، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، ماں بیٹے سے جدا ہو جائے گی، ساری زندگی گزارنے والی بیوی آج طلاق کے الفاظ دے کے یہ بکھیر دے گا، گھر سے نکال دے گا، تو یہ مجھے توڑے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ رحم، رحیم، رحم، میرا نام ہے رحمان، رحیم، میں نے اپنے لفظ تجھے دیے ہیں، سن، تجھے دنیا میں بعد میں بھیجتا ہوں، تجھے قسم پہلے دے دیتا ہوں، جو تجھے جوڑے گا میں رب اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لاؤں گا، جو تجھے توڑے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تب سکون ہوا اس رحم کو، اس رشتے کو۔ اس نے کہا ربا اب تیرا فیصلہ ہے، بیچ دنیا میں جا رہا ہوں، کسی کے بھائی چارے میں، کسی کے ملاداری میں، کسی کے دینداری میں، بس میں جوڑ رکھوں گا، اور مجھے جو جوڑے گا وہ کامیاب رہے گا، مجھے جو توڑے گا وہ ناکام رہے گا۔ صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے۔ کام 2 ہیں، فائدے ہمیں اللہ 3 دے رہا ہے، اس سے عمر اس سے اللہ بڑھا دیتا ہے۔ عمر بڑھتی نہیں ہے، ذہن میں رکھو 10 سال لکھے ہیں تو 10 سال ایک دن کوئی دے ہی نہیں سکتا، لیکن وہ 10 سال میں اللہ اس سے وہ کام کروائے گا جو کام 20 سالوں والوں سے بھی اس کو برکت دے۔ ماں باپ کی خدمت، معاشرے کی خدمت، قبیلے کی خدمت، نیکیاں، دینداری، مر کے بھی وہ زندہ رہے گا۔ میں کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں عمر میں برکت، ورنہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ برکت میں نے برکت کا رزق میں برکت، رزق میں برکت اس کو نہیں کہتے کہ پیسے لاکھ سے 2 لاکھ ہو جائے، رزق میں برکت اس کو کہتے ہیں 20,000 کی تنخواہ ہے، 20 کام اللہ ایسے چلا رہا ہے، مقروض بھی نہیں، کام بھی پورے ہو رہے ہیں، لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کے لاکھوں کام بڑے برکت سے ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت۔ اگر کروڑ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور 25 تاریخ کے بعد وہ بھی قرضہ مانگتا ہے تو میرے اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس لیے حدیث کہتی ہے عمر میں برکت، رزق میں برکت، اور نمبر 3 بری موت سے بچاؤ۔ بری موت کیا ہے؟ بھائی پاس میں حادثہ ہوا، ان بیچاروں کو کیا پتا تھا ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا، 2-4 دن پہلے گرڑی ہوئی، جان بچانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے دیوار کے سائے میں، یا چلو درخت کے سائے میں، چلو جہاں بھی پناہ مانگی، چیزیں اوپر گر گئیں، ابو کے سامنے بچے شہید ہو گئے۔ بتاؤ انسان کو مرنے کا وقت یا جگہ معلوم ہوتی ہے؟ تو اس لیے حدیث کہتی ہے بری موت سے بچاؤ کی فکر، رزق میں برکت کی فکر، عمر میں برکت کی فکر۔ اگر تو چاہتا ہے تو 2 کام کر،
ایک اپنے ساتھ رشتہ داری میں توڑ پیدا نہ کر، جوڑ پیدا کر۔ اور نمبر 2، اللہ سے ہر وقت ڈر، ہر وقت ڈرے گا، نمازیں انشاءاللہ 5 پڑھے گا، ہر وقت ڈرے گا، خاوند بیوی کے معاملے میں نہیں لڑے گا، ہر وقت ڈرے گا، بچوں کو نماز کے لیے جگائے گا، ہر وقت ڈرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ گناہوں سے ہماری